الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جو انسان دنیا میں شرک و کفر کر کے مرتا ہے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا. دنیا میں جن لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، میدان محشر میں سارے بھروسے ٹوٹ جائیں گے. پھر وہاں ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے انہیں خواہ دنیا میں سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت و توانائی نہیں ہے. کاش کہ دنیا میں ہمیں ایک بار واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کر دیتے. لیکن قرآن نے کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں واپس آنے کی تمنا تو کرے گا، لیکن ایسے انسان کی تمنا پوری نہیں کی جائے گی. جو ایک مرتبہ مر گیا وہ مر گیا، دوبارہ اسے دنیا میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. پھر یا تو وہ انسان اچھا ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر برا ہے تو جہنم میں جائے گا. اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا. یہ در حقیقت اہل مکہ کو مخاطب کرنا مقصود تھا کہ تم لوگ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم پر دنیا میں بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور فرعونیوں پر عذاب نازل ہو چکا ہے. اور اگر کسی پر عذاب نازل دنیا میں نہیں ہوتا اور اس انسان کی موت کفر و شرک کی بنیاد پر ہوئی ہے تو ایسا انسان پھر میدان محشر میں اللہ کے زبردست عذاب سے دوچار ہوگا. پھر اسی حقیقت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا سا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا ہے. فرمایا اللہ نے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، نوح علیہ السلام تو اکیلا نبی ہے، ان کی قوم نے کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ یہ قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. مفسرین اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف نوح علیہ السلام کا ہی انکار کیا، تو جو انسان کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، کسی ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، گویا اس نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا. مراد یہ ہے کہ اسی قبیلے اسی خاندان کا ایک فرد نوح علیہ السلام بھی ہے. جن کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ کسی الگ علاقے سے نہیں آئے ہوئے ہیں،
بلکہ نوح علیہ السلام اپنے خاندان اپنے علاقے کے لوگوں میں ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا لا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ اگر تم کسی نبی کی بات کی تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ کیا تمہیں ڈر لائق نہیں ہوتا ہے؟ یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، اور جب ڈرو گے تو اللہ کی بات ماننے اور رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ انی لکم رسول امین، نوح علیہ السلام نے کہا سنو میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں۔ سارے نبی امانت دار ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جیسا اپنا پیغام اپنے نبی کو دیا ہے، وہ نبی اپنے وقت میں اپنی قوم کے سامنے بلا خرد برد کیے ہوئے، بغیر کسی کمی بیشی کے ان نبیوں نے اپنی قوم تک بات کو پہنچا دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی میرے پاس جو اللہ کی رسالت آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، جیسا اللہ نے پیغام دیا ویسی میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ اس میں نہ کسی قسم کی بڑھوتری کرتا ہوں، نہ اس میں کسی قسم کی کٹوتی کرتا ہوں، نہ اضافہ کرتا ہوں، نہ اس میں گھٹاتا ہوں، جتنا کہا اتنا ہی بتاتا ہوں۔ تو سنو، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اللہ کی بندگی بجا لاؤ گے تو اللہ کی بندگی کا تمہارے پاس طریقہ کیا ہوگا؟ ہر دور میں جو نبی ہوتے ہیں اس نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی ادا کی جانی چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ سے اور اس کی بندگی بجا لاؤ اور طریقہ میرا اپناؤ، یعنی میں جس طریقے سے اللہ کی بندگی کرتا ہوں اسی طریقے سے بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سنو کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی پر تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ ایسا نہیں میں تمہیں درس دیتا ہوں تو تم مجھے ناشتہ کراؤ گے، مجھے کھانا کھلاؤ گے، مجھے تحفہ تحائف بھی دو گے، مجھے پیسے بھی دو گے، میرا خرچہ برداشت کرو گے، ایسا نہیں۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کہ میں تمہارے سامنے تبلیغ کرتا ہوں، اس کی اجرت تم سے نہیں مانگتا، اس کی اجرت، اس کا اجر، اس کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میری مزدوری، میری اجرت تو اس اللہ پر ہے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ جس اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے وہ اس کی اجرت اور مزدوری دے گا اور دیتا ہی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سنو بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک انسان تمہارے سامنے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تم اسے مطالبہ کرنے والے کے پیچھے جاتے ہو، لیکن ایک انسان تمہارے سامنے کسی قسم کی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، تم اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار ہو۔ آج بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھتے ہو اپنے اپنے علاقے میں، آپ کے علاقے میں جو مساجد کے ائمہ کرام ہیں وہ رات دن آپ کو سمجھاتے بجھاتے رہتے ہیں، ہفتہ واری درس بھی دیتے ہیں، جمعہ خطبہ بھی دیتے ہیں، آپ کے ان کی تنخواہ کا معیار معمولی ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا موٹا پروگرام کراتے ہیں تو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کئی عالموں کو بلاتے ہیں۔ کسی کا فیس 20,000 ہے، کسی کا 30,000 ہے، کسی کا 40,000 ہے، کسی کا 50,000 ہے، کسی کا 80,000 ہے۔ اور اگر وہی پروگرام آپ نے مشاعرے کے طور پہ کرا دیا تو مشاعروں میں بھی شاعروں کی جو آمد ہوتی ہے 50,000 ہے تو لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے انہیں کے اوپر آپ وصول بھی کرتے ہیں، انہیں آرام سے دیتے بھی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ رات جگہ کرا کے چلے جاتے ہیں، کچھ پلے آپ کا پڑتا نہیں ہے، موج مستی کی زندگی گزارنے کی ترغیب گویا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جو مستقل آپ کی آبیاری کرتے ہیں، آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ کو دین کے مطابق چلنے چلانے کی ترغیب دیتے ہیں، آپ اس کے وقار کو اور اس کے احترام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟
میں اس پر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میری اجرت تو مزدوری اللہ کے پاس ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ بس میری اجرت یہی ہے، میری مزدوری یہی ہے کہ میں تمہارے پاس محنت کر کے مشقت کر کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہوں، بس میری بات مان لو اور اللہ کی بندگی بجا لاؤ۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، حالانکہ آپ کے جو پیروکار ہیں سب ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ مراد اپنا اسٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو امیر و کبیر قسم کے لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، عزت دار قسم کے لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ بالکل غریب و نادار، ان کا ادب و احترام تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہم کو ایمان دلوانا چاہتے ہیں تو ایسا کیجیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان غریب و نادار سے اپنا پیچھا چھڑا لیجئے، آئیے ہم بڑوں کی مجلس میں، تو ہمیں ہر ایک اعتبار سے ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، تعظیم و تکریم بھی بجا لائیں گے، پھر آپ کی بات ہی مان لیں گے۔ ہر دور میں امیروں نے غریبوں کو ستانے کی کوشش کی اور اہل علم کی مجلس سے دور رکھنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ہر دور میں نبیوں نے یہی کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم ان غریبوں کو نہیں چھوڑیں گے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، ان کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تمہارے قریب جانے کا مطلب ہوا دنیا داری، ان غریبوں کے ساتھ رہنے کا مطلب ہوا دینداری، یہ خلوص للہ کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، ہم تمہاری وجہ سے ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا فرمایا؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، جن کام کی بنیاد پر ان غریب و نادار کو تم ذلیل بتلاتے ہو ان کا کیا کام ہم کو پتا نہیں ہے، ہم ان پر فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے تیار ہے، تو میری نگاہ میں سب سے زیادہ امیر یہی لوگ ہیں، جن کو دین کی سمجھ مل جائے وہی امیر ہیں، جن کے پاس عبادت کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے وہی امیر ہے۔ جو انسان آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی سرخروئی حاصل کر دے وہی امیر ہے۔ تم اسے غریب سمجھتے رہو، لیکن ہم تو ان غریبوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، پھر فرمایا کہ سنو، جن کو تم ذلیل و خوار بتلاتے ہو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کریں گے کرائیں گے، یہ حساب یہ دیں گے۔ آپ حساب لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کا حساب تو میرے رب کی ذمہ ہے، لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھ لیتے۔ ہر انسان اپنے بارے میں وکیل بنتا ہے اور دوسروں کے بارے میں جج بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی نے کوئی بات بیان کی فوراً فتویٰ لگا دیا اور اس کے خلاف قانون بنا دیا، لیکن وہی معاملہ اس کا اپنا ہوتا ہے تو اپنی وکالت کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے، جبکہ انسان کو اپنے بارے میں جج ہونا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں وکیل ہونا چاہیے۔ تو لوگ اپنے بارے میں وکیل بنے بیٹھے ہیں اور دوسروں کے لیے جج ہو کر کے ان کے خلاف فرمان جاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ان حسابهم الا علی ربی، ان غریب و نادار کا حساب تو اللہ کی ذمہ ہے، جن کو تم ذلیل و خوار سمجھتے ہو ان کا حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا، کاش کہ تم جان لیتے اور شعور رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ جو غریب و نادار میرے پاس ہے، تمہاری نگاہ میں غریب ہے، یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، میں ان کو اپنے پاس ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ تم اگر ان کی وجہ سے میری مجلس میں نہیں آنا چاہتے ہو مت آؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ میری مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہی قابل اعتبار ہے، ہم انہی کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا سہنا ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، پھر نوح علیہ السلام نے کہا سنو، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، میری کیا مجال میں کسی کے بارے میں کچھ بول دوں۔
اللہ نے مجھے نبی بنایا، پیغام دیا، کہا میرے بندوں تک پہنچا دو، میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دے رہا ہوں، مانو گے نہیں مانو تمہارا کام ہے، مان لو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے میرا کچھ بگڑے گا نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم اس طرح سے بیان کرو، ان انا نذیر مبین، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا، لیپا پوتی نہیں کرتا ہوں، کھلم کھلا باتیں بیان کرتا ہوں، مبنی بر حقیقت باتیں علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، بات تمہیں اچھی لگے بری لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ اس کے جواب میں قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ فرمایا اے نوح، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو تم ضرور بے ضرور لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کو پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ مراد نوح علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو ہمیں سکھلاتے بتلاتے ہیں، صحیح راستہ اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو یہ سب نہیں چاہیے۔ میرا مطالبہ ہے کہ اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، لیکن اگر اپنی زبان خاموش نہیں کرو گے اور مجھے سمجھانے بجھانے کا طریقہ اور وتیرہ اپنا ہی رہو گے تو سن لو کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آرام و سکون کے ساتھ رہنا ہو زبان بند کر لو۔ آج کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا جائزہ لے تو اندازہ ہوگا۔ حق بولنے پر گرفتاری ہوتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی کا پیروکار ہوتا ہے اور نبی کے پیروکار اطاعت شار ہونے کے نتیجے میں ذمہ داری بنتی ہے دنیا کے سارے لوگ مخالف کیوں نہ ہو جائیں، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایک نبی کھڑا ہوئے، سب لوگوں نے کی مخالفت کی، لیکن سب سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے بھی لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لوگوں نے کی بھی زبردست مخالفت کی۔ کیا آپ مخالفت کے نتیجے اپنی بات کو روک لیے، چھوڑ دیے، بیان کرنے سے خاموشی اختیار کر لیے؟ نہیں، بلکہ جو صحیح تھا وہ صحیح کہتے رہے، جو غلط تھا اس کو غلط ہی بتلاتے رہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آتے ہو اور اس دعوت و تبلیغ سے رکتے نہیں ہو تو پتھر سے مار مار کے تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 40-42 لوگ ایمان لائے، یا 70-72 لوگ ایمان لائے، یا زیادہ 80-82 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال، 9.5 گھنٹہ نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی، لیکن ماننے والوں کی تعداد کم رہی۔ اخیر میں دیکھا کہ قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت زبردست کر دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب ان قومی کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اور ایسا جھٹلا ہے کہ اب ان کے ماننے کی امید بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے مجھے مارنے اور میرے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اس لیے میری گزارش کیا ہے؟ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے بھی اور جو مومن میرے ساتھ ان کو بھی ان لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات دے دے۔ حالات جب بگڑتے ہیں تو انسان کو انسان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی زبردست مخالفت ہوئی، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور دعا مانگی اللہ اب فیصلہ کر دے۔ سارے نبیوں کی تعلیمات کو دیکھیں گے، قوم کے سامنے اسی قسم کی بات آئی ہے، تو قوم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان فیصلہ کر دے،
اور مجھے اور میرے ساتھ میرے اوپر ایمان لانے والوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے اور کہا کہ جو آپ پر ایمان لانے والے سب کو داخل کر لیجئے، ایمان والے کو کشتی میں شامل کیجئے اور ہر قسم کے جانور کا جوڑا اس میں رکھ لیجئے، کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے، جو لوگ کشتی میں سوار ہوں گے وہی بچیں گے، پھر اسی سے ایک چیز کی نسل چلے گی۔ تو ایسا کیجئے کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر وقت آیا جہاں سے آگ نکلتی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا، اوپر سے پانی برس رہا ہے، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، اتنا پانی ہوا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک چلا گیا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جاؤ گے، کہا جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی بیچ میں باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چلی رہی تھی کہ موج کے تھپیڑے میں پڑ گیا بیٹا اور وہیں ڈوب گیا۔ ایک نبی کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا اور نبی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ آج ہم لوگ تمناؤں کی زندگی گزارتے ہیں، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں سے ہم مچل جائیں گے، فلاں بیڑا پار کر دیں گے۔ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو اختیار دیا جائے گا؟ اس لیے ہمیں اعمال کا سہارا لینا چاہیے اور اسی مناسبت سے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک الآیہ، یقین اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، حالانکہ آپ کا رب تو بڑا غلبہ والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں مثال بتایا گیا، غور و فکر کیجئے۔ نبی ہونے کے باوجود لوگوں نے ستایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور مخالفین کو غرقاب کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس طرح کے حالات سے دوچار ہے اور وہ نوح علیہ السلام کی طرز عمل کو اپناتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بچ جائے گا اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے، جب چاہے گا سزا دے سکتا ہے، چونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے رحمت کے تقاضا کے پیش نظر بندوں کو سدھرنے سنورنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی بگڑی بنا لینی چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب جب آ جائے گا پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ آمین۔